ہوں گے. ہم آپ کو آج کی اس کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بہت حشاش بشاش ہوں گے اور روزے رکھ رہے ہوں گے. تو پیارے ساتھیوں، آئے ملتے ہیں ہمارے دوستوں سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. روزے تو آپ ضرور رکھ رہے ہوں گے. جی. قرآن بھی پڑھتے ہیں؟ جی. ماشاء اللہ. تو پیارے ساتھی، دیکھا ہمارے دوست سارے قرآن پڑھتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آپ بھی قرآن پڑھتے ہوں گے. تو اپنے معمول کے مطابق ہم چلتے ہیں تلاوت قرآن مجید کی جانب اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. چلو 3 2 1. جی تو پیارے ساتھیوں، آپ نے سنی تلاوت قرآن مجید، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور تلاوت کرتے ہوں گے اپنے گھروں میں اور اپنے اس قیمتی وقت کو ضائع نہیں کرتے ہوں گے. اور جیسے رسول خدا کا فرمان بھی تو ہے کہ وہ شخص تم سب میں سے بہترین ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے خود قرآن صحیح سے سیکھیں، مخارج کے ساتھ اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، پھر دوسروں کو بھی سکھائیں اور سمجھائیں. تو آپ لوگ سیکھیں گے نا انشاءاللہ؟ آپ لوگ کو تو آتا ہوگا. جی تو جن کو نہیں آتا وہ اپنے والدین سے سیکھیں، اپنے والدین کے ساتھ بیٹھ کے قرآن پڑھیں. تو پیارے ساتھیوں، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک بہت عظیم فرصت ہے ہمارے پاس، عظیم مہینہ ہے، تو اس میں ہمیں تلاوت قرآن مجید کرنی چاہیے. اور ایک بری عادت ہے ہم سب کی، بہت بری عادت ہے ہم سب کی. کون سی عادت ہے بتا سکتے ہیں آپ لوگ؟ جو ہم روز کرتے ہیں دوسروں پہ کرتے ہیں. وہ عادت غصہ کرنا ہے. تو پیارے ساتھیوں، آپ بھی یہ عادت آپ کے اندر بھی ہوگی کہ آپ چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسروں کو غصہ کرتے ہوں گے. لیکن آپ لوگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ عادت بہت بری عادت ہے. تو اس عادت کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ختم کرنا ہے، روکنا ہے. ہم کیسے کریں گے؟ جیسے کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم اپنی امی کو بولیں افطاری میں بول ہمارے لیے پزا بنائیں، لیکن ہماری امی پزا نہیں بناتی کیونکہ وہ ہماری صحت کے لیے اچھا نہیں ہے. تو ہم اپنی امی پہ غصہ ہو جاتے ہیں، امی آپ نے پزا کیوں نہیں بنایا، اس طرح غصہ ہو جاتے ہیں نا. اور جیسے ابھی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، کسی کی پینسل اٹھا لے تو دوسرے ہم پہ غصہ کرتے ہیں، یا آپ کی کوئی پینسل کوئی اٹھا لے تو آپ بھی تو غصہ کرتے ہو نا، میری پینسل کیوں اٹھائی، میری چیز کیوں اٹھائی بغیر اجازت. ہمیں یہ عادت کیا کرنا ہے؟ اس مہینے میں ختم کرنا ہے. اور یہ عادت کیسے ختم ہوگی؟ اگر ہمیں غصہ آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ وضو کرنا چاہیے اور صلوات پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان دو چیزوں سے ہمارا غصہ کیا ہو جاتا ہے؟ ٹھنڈا. جیسے آپ بلون لیتے ہیں، بلون دیکھیں نا ہم نے، بلون پھلاتے ہیں، اس کے اندر پانی ڈالتے ہیں، پھر نیچے اگر یوں الٹا رکھتے ہیں بلون کو، اور اگر آپ آنکھ جلائے نیچے کینڈل رکھ دیں تو وہ پھٹتا نہیں ہے. دیکھا ہوگا نا آپ نے کہ اگر آپ پانی ڈال کے بلون کے نیچے آنکھ لگا دیں تو پھٹتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پانی ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں وضو کرنا چاہیے تاکہ ہمارا غصہ پھٹے نہیں اور نہیں بڑھے بلکہ کم ہو جائے. تو پیارے ساتھیوں، ایک حدیث ہے رسول خدا کی، اس میں رسول خدا فرماتے ہیں الغضب جمرۃ من الشیطان، یعنی غصہ کرنا شیطان کے ہتھیاروں میں سے ہے. یعنی جو غصہ کرتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کا دوست ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں غصہ بالکل نہیں کرنا چاہیے. تو آپ لوگ کو کہانی تو پسند ہوگی ضرور، تو آج ہم کہانی سنائیں گے آپ کو، لیکن چلتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب. جی تو پیارے ساتھیوں، ہم آپ کو ایک اور مرتبہ اپنی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ کو سنانے والے تھے ایک کہانی، وہ غصے کے بارے میں. تو یہ کہانی 2 بہن بھائیوں کے بارے میں ہے. ایک کا نام نرگس ہے اور ایک کا نام اکبر. تو یہ 2 بھائی بہن ہوتے ہیں. ایک دن اکبر نرگس کو بہت مار رہا ہوتا ہے، اس کے بال کھینچ رہا ہوتا ہے، اس کو تھپڑ مار رہا ہوتا ہے، جس طرح ہم لڑائیاں کرتے ہیں اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ اس طرح مار رہا ہوتا ہے. تو پھر اس کی ڈال اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے، اس کی گڑیا اٹھا کے پھینک رہا ہوتا ہے، اس کی پینسل توڑ رہا ہوتا ہے، شارپنر اریزر سب کو ادھر بکھیر رہا ہوتا ہے، تکیہ اٹھا کے مار رہا ہوتا ہے. تو شور مچا رہے ہوتے ہیں دونوں گھر میں. تو اس کی امی کچن میں آٹا گوندھ رہی ہوتی ہے. اس کی امی کو آواز آ جاتی ہے کہ دونوں بچے لڑ رہے ہیں. اس کی امی آتی ہے تو اس کی امی دیکھتی ہے کہ اکبر چیخ رہا اور کہہ رہا ہے میں یہ کر دوں گا، تمہاری چیزیں توڑ دوں گا، تمہاری گڑیا کو چھپا دوں گا، پھاڑ دوں گا گڑیا کو، ساری کاپیاں پھاڑ دوں گا، جس طرح ہم کرتے ہیں نا کہ میں تمہارا یہ بگاڑ دوں گا، وہ کر دوں گا. تو اسی طرح اکبر چلا رہا تھا، آنکھ بگولا ہو گیا، تو بہت غصے میں تھا، چلا رہا تھا اور اپنی بہن کی چیزیں خراب کر رہا تھا. تو اس کی امی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ
پیٹ کمر پہ ہاتھ رکھ کے زور زور سانس لینے لگا کہ ہمیں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. تو پھر اس کی امی نے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ اکبر نے بولا کہ نرگس نے میرے سارے دوستوں کے سامنے مجھے بدتمیز اور سست کہا. سست جانتے نا، لیزی، بدتمیز اور لیزی کا. تو سارے دوست میرا مذاق اڑا رہے تھے، مجھے اتنا برا لگ رہا تھا. اب میں اس کو چھوڑوں گا نہیں، اس کو بہت ماروں گا. تو اس کی امی وہ آگے بڑھا نرگس کی جانب. اس کی امی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ آپ تو بڑے ہو نرگس سے، سمجھدار ہو، عقل مند ہو، آپ کو تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ آپ کی چھوٹی بہن ہے. تو بولتا ہے لیکن اکبر نے بولا کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا وہ کیا. اس کی امی نے اس کو سمجھایا اور پھر اس کی نرگس کو بولا کہ آپ کو بھی اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، بلکہ آپ کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے تھی. اپنے بھائی کے بارے میں برا برا تھوڑی کہنا چاہیے. ایسا ہم کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں نا کبھی کبھار، کہتے نہیں کہتے ہیں. اسی لیے ہمیں نہیں کرنا چاہیے. نرگس کو بھی سمجھایا کہ ایسا نہیں کرنا. پھر نرگس سمجھ گئی تو پھر اکبر کو بھی خاموش کروا دیا اور نرگس کو بھی. پھر اس کی امی نے بولا کہ آپ دونوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، وضو کرو اور اپنا ہوم ورک کرو. پھر دونوں خاموشی سے بیٹھ کے اپنا ہوم ورک کرنے لگ گئے. تو اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ غصہ نہیں کرنا چاہیے. بھائی بہنوں سے لڑائی بالکل بھی نہیں کرنی چاہیے. ہاں ایسے کچھ لوگ ہیں جنہیں بات بات پہ، چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، لیکن ہمیں ان کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. جیسے میرا بھائی بات بات میں غصہ آتا ہے، مجھ سے لڑائی کرتا ہے، لیکن ہمیں، آپ بھی اپنے بھائی کو غصہ کرتے ہوں گے، ان کے ساتھ لڑائی کرتے بھی ہوں گے، جس سے دشمنی اور بڑھ جاتی ہے. تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے بلکہ غصہ جو کرتا ہے اس کے سامنے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ خاموشی اختیار کرنی چاہیے. ورنہ وہ تو شیطان کا دوست بن رہا ہے، تو آپ کو بھی شیطان کا دوست بننا ہے کیا؟ نہیں، تو آپ کو شیطان کا دوست نہیں بننا. وہ کر رہے بعد میں جب غصے کی حالت میں ہو تو اس کو نہیں سمجھائیں گے، غصہ نہیں کرتے. جب وہ غصے سے ٹھنڈا ہو جائے پھر اس کو سمجھائے کہ آپ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے یہ کیا تھا، یہ کیا تھا. جو بھی بات ہے وہ اس کو بتا دے. چلے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ اطہار یعنی امام کیسے غصے کا جواب دیتے تھے. تو امام زین العابدین، ایک واقعہ ہے کہ امام زین العابدین کے ایک آدمی آتے ہیں امام زین العابدین کے پاس، اور امام زین العابدین کو بہت برا بلا کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں، نعوذ باللہ بہت ساری گندی باتیں کہتے ہیں کہ آپ یہ ہیں وہ ہیں. تو امام زین العابدین کے اصحاب سن لیتے ہیں اور بہت غصے میں آ جاتے ہیں کہ اس نے ہمارے امام کو ایسا کہا ہے ویسا کہا. تو وہ تو چلے جاتے ہیں جو برا بلا کہتے ہیں نا امام کو، وہ تو اپنے گھر چلے جاتا ہے. لیکن اصحاب غصے میں اس کے پاس جانے والے ہوتے ہیں، لیکن امام کو پتہ ہوتا ہے کہ امام کے اصحاب غصے میں ہیں. تو امام اپنے اصحاب کو روکتے ہیں اور خود جاتے ہیں. تو امام اس کے گھر جا کے اس کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ دیکھو، آپ نے جو میرے بارے میں کہا ہے، اگر آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ میں برا ہوں تو خدا مجھے معاف کرے، لیکن اگر آپ غلط بول رہے ہو تو خدا آپ کو معاف کرے. تو وہ بندہ دیکھتے ہیں کہ امام نے کتنی اچھی طریقے سے مجھے جواب دیا. میں نے تو امام کو اتنا برا بلا کہا فلاں کا، لیکن امام نے مجھے اتنی اچھی طریقے سے جواب دیا. تو وہ امام کا حسن اخلاق دیکھ کر بہت متاثر ہوتا ہے اور بہت شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے کیوں امام کو برا بلا کہا. پھر وہ امام کو کہتا ہے کہ امام آپ برے نہیں بلکہ میں برا تھا، میں نے آپ کو برا بلا کہا. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ اور قرآن میں بھی فرمان ہے کہ جو غصے کو پی جاتا ہے اور دوسروں کو معاف کر دیتا ہے، خدا ایسے نیک لوگ سے بہت محبت کرتا ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اچھے بچے بنیں اور خدا کے محبوب بندوں میں سے ہوں تو آپ کو بھی غصہ پی جانا چاہیے، بلکہ ان کے سامنے غصہ نہیں کرنا چاہیے. امام زین العابدین نے یہ بھی فرمایا کہ اپنے اصحاب کو غصے کا جواب غصے سے نہیں دینا چاہیے. تو پیارے ساتھیوں، اس سے آپ کو یہ سبق ملا ہے کہ آپ نے آئندہ کی بات جو غصہ کرتا ہے اس کے سامنے خاموشی اختیار کرنی ہے اور آگے سے غصہ نہیں کرنا، اور چھوٹی چھوٹی بات پہ غصہ نہیں کرنا. تو ابھی آپ بتائیں کہ کیا کیا سبق ملا ہمیں اس کہانی سے اور اس واقعے سے؟ میرے کو یہ سبق ملا کہ ہم غصہ بری عادت ہے اور ہم کو اس عادت کو ختم کرنا ہے. جی، تو آپ ختم کریں گے انشاءاللہ. ہمیں غصہ کرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے.
शाबाश, जिस तरह इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने किया था। हमें गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। जी, ये इमाम का फरमान भी है कि गुस्से का जवाब गुस्से से नहीं देना चाहिए। तो प्यारे साथियों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा और आपने बहुत अच्छा सबक लिया है कि आपने आइंदा के बाद अपने भाई बहनों को गुस्सा नहीं करना, वो छोटी छोटी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्यार से मोहब्बत से बात करनी चाहिए और जो गुस्सा करते हैं उसके सामने खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो प्यारे साथियों, हम आप उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की क्लास में मज़ा आया होगा और इंशाल्लाह आप भी शरीक होने के लिए हमने आपको कहा था कि आप तिलावत भेजिए, लेकिन आपने तो तिलावत भेजी ही नहीं है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आप तिलावत भी भेजेंगे और आइंदा के बाद गुस्सा भी करना भी छोड़ देंगे। तिलावत अपनी जारी रखें और रोज़ा भी अपना जारी रखें। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।